دیکھا اپنے عزیزان محترم، امام حسین کی شخصیت کتنی نرالی شخصیت ہے، کتنی پرعظمت شخصیت ہے، جس کی تعریف اللہ کرے، جس کی تعریف رسول اللہ کرے، جس کی تعریف ائمہ اہل بیت علیہم السلام کرے، اسے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوتا ہوگا، ایک مولا کائنات کی شخصیت ہے جو بے انتہا فضائل کی حامل ہے، اور ایک امام حسین کی شخصیت ہے کہ جس کے بھی بے انتہا فضائل ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال اٹھتا ہو اور یا پھر کوئی سوال کرتا ہو، بتاؤ علی افضل ہے یا حسین افضل، تو آپ کسے افضل کہیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہے عزیزان محترم، نہ آپ جواب دے سکتے ہیں، نہ ہم جواب دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور جواب دے سکتا ہے، کیونکہ مولا کائنات کے فضائل بھی آسمان چھو رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل بھی آسمان چھو رہے ہیں۔ ان کے بھی فضائل لامحدود ہے، ان کے بھی فضائل لامحدود، ان کے بھی فضائل بے انتہا، ان کے بھی فضائل بے انتہا۔ لیکن عزیزان محترم، تاریخ میں ایسا واقعہ مرقوم ہے جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ علی افضل ہے یا حسین افضل۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جب سنیں گے تو بہت محظوظ ہوئیے گا۔ امام حسین خود ایک بار اپنے بابا کی خدمت میں آ کر پوچھتے ہیں، بابا آپ افضل ہیں یا میں افضل؟ مولا کائنات مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے فضائل کتنے زیادہ ہے؟ تو امام حسین نے عجب نہیں یہی کہا ہو، بابا مجھے پتہ ہے آپ کے فضائل بے انتہا ہیں، آپ کے فضائل لامحدود ہے، آپ کے لیے اللہ نے ہر جگہ پر آیتوں کو نازل فرمایا، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح خندق ہیں، آپ کی شکل کا آسمان میں ایک فرشتہ رہتا ہے۔ اے بابا مجھے پتہ ہے اللہ آپ سے کتنا راضی ہے اور آپ اللہ سے کتنے راضی ہو۔ اللہ نے آپ کی شان میں آیت تطہیر کو نازل فرمایا، آیت ولایت کو نازل فرمایا، سورہ دہر آپ کی شان میں نازل ہوا۔ اے بابا جان مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ حالت نماز میں رکوع کے وقت کسی کو صدقہ دے دیں، کسی کو خیرات کر دیں تو اللہ آیت کو نازل کرتا ہے۔ اگر آپ جنگ کے لیے میدان تشریف لے کر جائیں تو اللہ تلوار کو نازل کرتا ہے۔ آپ اگر گھر میں تشریف رہیں تو اللہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے لیے لباس چاہیے ہو تو اللہ جنت سے لباس بھیجتا ہے۔ آپ کی بیوی جب علیل ہوتی ہوں تو اللہ ان کے لیے انار جنت سے بھیجتا ہے۔ اے بابا جان آپ کے فضائل مجھے پتہ ہے، اللہ ہر حال میں ہر جگہ پر آپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ قرآن آپ کا کلام عرض کر رہا ہے، قرآن میں آپ کے قصیدے جگہ جگہ پر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جنگ کے لیے جائیں تو اللہ آیت کو نازل کر دے، اگر آپ رکوع کریں تو اللہ آیت کو نازل کر دے، اگر آپ قیام میں چلے جائیں تو اللہ آیت کو نازل کر دے، اگر آپ بستر رسالت مآب پر لیٹ جائیں تو اللہ آیت کو نازل کر دے، آپ گھر میں بیٹھیں تب بھی آیت آتی ہے، آپ جنگ کے لیے جائیں تب بھی آیت آتی ہے۔ ہر حال میں اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی تائید کرتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے اور آپ سے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اے میرے بابا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے نانا آپ سے کتنے راضی ہیں، آپ کو کتنا دوست رکھتے ہیں، ہر جگہ پر، ہر منبر پر، ہر اپنے ذکر میں آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے بابا نے، میرے نانا نے آپ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اے علی میں شہر علم ہوں تم اس کے دروازہ ہو، میں شہر حکمت ہوں تم اس کے دروازہ ہو۔ جس کو بھی علم و حکمت چاہیے اسے چاہیے کہ علی کے ذریعے سے اس شہر میں داخل ہو۔ میرے نانا نے آپ کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی، یا علی تمہاری مثال قرآن جیسی، قرآن تمہارے ساتھ ہے تم قرآن کے ساتھ ہو، تم حق کے ساتھ ہو حق تمہارے ساتھ ہے۔ اے بابا جان مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے نانا رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کسی کو بھی آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، یوسف کا کمال دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو اور مجھ محمد کا جمال دیکھنا ہو، اسے چاہیے کہ علی کی زیارت کرے، اسے چاہیے کہ علی کی خدمت کرے، اسے چاہیے کہ علی کے پاس آئے،
کیونکہ علی آپ میں اللہ نے یہ سارے کمالات رکھ دیے۔ آدم کا علم بھی آپ میں موجود ہے، نوح کا تقویٰ بھی آپ کے پاس موجود ہے، عیسیٰ کا زہد بھی آپ کے پاس موجود ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی آپ کے پاس موجود ہے، یوسف کا کمال بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور محمد مصطفیٰ کا جمال بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے جب نہیں یہی کہا ہو، اے بابا جان مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے سورج کو پلٹایا، آپ کے دروازے پر ستارے کو نازل فرمایا، آپ کے گھروں کا طواف آیتیں کرتی ہیں، آپ کے گھر کا طواف ملائکہ کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور آپ کے بیوی کی خدمت کرنے کے لیے اللہ جنت سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، حوروں کو آپ کی زیارت کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جو بھی آپ کا دوست ہو وہ مومن ہوتا ہے، جو آپ سے دشمنی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور منافق ہو جاتا ہے۔ میرے نانا رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جس نے اپنے سارے دن قیام میں گزار دیے، سارے دن روزے میں گزار دیے، اور ساری راتیں قیام میں گزار دی ہوں، اور 1000 حج پیدل اور 1000 حج پیدل کرے اور 1000 حج عمرہ کرے، اور جو بھی انسان ایسا جو کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے رضایت کے لیے دے دے، اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں سعی کرتا ہوا حالت مظلومے میں اور اگر کوئی قتل ہو جائے، اے علی اگر آپ سے وہ محبت نہیں کرتا، اگر آپ سے وہ عشق نہیں کرتا، تو قسم خدا کی وہ جنت جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔